مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ آگے میرے سرکار فرماتے ہیں یا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، علم چھوڑ کر کے جائے تو اس کا بھی ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بہت بڑے عالم دین، ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر جو ہے حضرت مولانا حشمت حسین صاحب قبلہ سے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کا تذکرہ سنا۔ امام احمد بن حنبل کے ایک استاذ تھے علم حدیث میں، جب ان کا انتقال ہوا آپ اندازہ لگائیں امام احمد بن حنبل جن کے شاگرد ہوں، وہ امام احمد بن حنبل جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ آج کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، سند اور متن کے ساتھ جنہیں 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، ان کے جو استاد رہے ہوں گے ان کا مقام کیا رہا ہوگا۔ ان کا جب انتقال ہو گیا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا استاذ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بلند آواز کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ کبھی ہمارا قریبی انتقال کر جائے تو ہم اس سے خواب میں پوچھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، آج سے 900 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام عیون الحکایات ہے، اس میں لکھتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب جو میرے سرکار کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں میرے پڑوس میں حضرت عمر کا گھر تھا، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، میرے بڑے اچھے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کبھی ان کو خواب میں دیکھ لوں اور میں ان سے پوچھ لوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہتے ہیں روزانہ میں خواہش کرتا تھا، لیکن 12 سال گزر گئے۔ 12 سال گزرنے کے بعد مجھے عمر فاروق اعظم خواب میں آئے۔ میں نے ان سے کہا دوست ہماری آپ کی تو روزانہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن انتقال کے بعد تو آپ مجھے خواب میں بھی ملنے کے لیے نہیں آئے، اتنے سال گزرنے کے بعد آخر کوئی ناراضگی تو نہیں تھی۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ہے عباس میں تمہیں کیا بتاؤں، جب میرا انتقال ہوا میں خلیفہ تھا، خلافت کے سال کا حساب و کتاب دیتے دیتے مجھے 12 سال گزر گئے، یہاں تک کہ جب میں حساب و کتاب سے فارغ ہوا تب میں فرصت پایا اور میں آپ کے خواب میں آیا۔ بلند آواز کے لیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بیان کر رہا تھا امام احمد بن حنبل نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا، پوچھا ہے ہمارے استاذ کچھ بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کہتے ہیں میرے استاذ نے کہا جب فرشتے قبر میں آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات محترم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے میرے استاذ کہتے ہیں جب فرشتوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنی داڑھی پکڑ کر کے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں تم مجھی سے پوچھ رہے ہو من رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یہ میری داڑھی دیکھو، اسی کا تو جواب پڑھاتے پڑھاتے میری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ میں نے بچوں کو تو یہی جواب پڑھایا تھا کہ فرشتے 3 سوال کریں گے اس کا جواب کیا ہوگا، اور مجھی سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو مجھے میرے علم پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دیا۔
ہمیں امید ہے ہمارے چچا نے ہم بھائیوں کو، اپنے بچوں کو جو علم کی دولت دیا ہے، یقیناً آج یہ علم کی بہار انہیں قبر میں نظر آتی ہوگی، اور اپنے بچوں کو جو تعلیم و تربیت انہوں نے دیا، اس تعلیم و تربیت کا صلہ اور فائدہ انہیں ضرور مل رہا ہے۔ بلند آواز کے لیے سبحان اللہ۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ حشر ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انصار اور مہاجرین صحابہ کے بعد جو مسلمان دنیا میں آئے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کا ذکر ہے۔ میرا رب کہتا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صحابہ کے بعد، انصار و مہاجرین صحابہ کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے اور وہ مسلمان تھے، وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایک تو ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ مومنوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے، مومنوں کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جو مومن قیامت تک آئیں گے، ایک تو وہ اپنے لیے دعا کریں گے اور ان کے لیے بھی دعا کریں گے جو ان سے پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا ایمان پر جس کا انتقال ہوا، جس کے خاتمے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہو کر مرا، ہم پر یہ حق ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کے لیے بیٹا دعا کرے، بیٹے کے لیے باپ دعا کرے، بھائی کے لیے بھائی دعا کرے، بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، اس مسلمان پر حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، سن لیں، پھر میں آگے چند منٹ آپ کا لے کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ صفحہ 206 ہے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل دعاء الأحياء على أهل القبور أمثال الجبال۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، قبر میں جو انسان چلا جاتا ہے اس کا حال ڈوبنے والے کی طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، اس کو رسی مل جائے، کسی چیز کا سہارا مل جائے، اگرچہ وہ چیز بظاہر اسے بچا نہیں سکتی ہے، لیکن وہ سہارا سمجھ کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قبر میں جانے والا انسان اسی طرح ڈوبنے والے کی طرح سے ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے، وہ منتظر رہتا ہے اس دعا کا جو دعا اسے باپ کی طرف سے پہنچتی ہے، جو دعا اسے ماں کی طرف سے پہنچتی ہے، جو دعا اسے بھائی کی طرف سے پہنچتی، یا جو دعا اسے دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یعنی ایک دوست بھی دوست کے لیے جو دعا کرتا ہے، وہ دوست اپنے دوست کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے۔